کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، تو نہ چاہتے بھی آنکھوں سے آنسو ساون اور بھادر کی طرح برسیں گے۔ یہ میں نے دیکھا اور کتنا بڑا سڑا ہوا بدعقیدہ حضور کی بارگاہ، کتنا بڑا بدعقیدہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو بے ساختہ بول اٹھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ، اور کیوں نہ بولے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، تو وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ صبح میں 70,000، شام میں 70,000، 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ اور پوری زندگی جس کو ایک مرتبہ موقع مل جائے، صبح قیامت تک پھر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ یہ میرے آقا کی بارگاہ ہے، ہمارا مقدر فوج سجدے سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہم جب چاہے گنبد خضرا کی زیارت کر لیں، لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اگر پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے نا، تو چھوڑ دو کنیا کماری، کشمیر، ممبئی، دلی، کولکاتہ گھومنا چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے اگر پیسوں سے نوازا ہے تو ایک مرتبہ میرے محبوب کا شہر دیکھ لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ الحمدللہ، اپنی آنکھوں کو دیکھیے، بڑی مسرت ہوتی ہے جب کوئی مدینہ جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ امام اعظم اور ان کے بعد حضرت امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، لیکن بزرگوں کا عشق دیکھنا ہو، اگر کوئی عشق سیکھے تو امام مالک سے۔ امام مالک کے مدینے کی سرزمین میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا دیار پربہار ہے۔ امام مالک مسجد نبوی کے شہر میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چلتے 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 اچانک آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا، کانٹا گڑا ہے وہ بھی مدینے کا، پیروں میں کانٹا چبھا ہے، کانٹا ہے مدینے کا۔ چلتے چلتے انداز بدل گیا، مریدوں نے سوال کیا حضور آپ تو ابھی بہت اچھا چل رہے تھے، بہت بھلا چلنا چل رہے تھے سرکار، آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا، معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بات کیا ہے؟ امام مالک کا عشق دیکھو۔ امام مالک فرماتے ہیں میرے مریدوں، مجھ سے سوال کرنے والوں، چلنے کا انداز اس لیے بدلا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے شہر کا کانٹا میرے پیروں میں چبھا ہے۔ آگے فرماتے ڈر رہا ہوں، آگے فرماتے ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ کانٹا نکل نہ جائے، ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ کانٹا نکل نہ جائے، اس لیے کہ کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں جب میری حاضری ہوگی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حاضر کیے جائیں گے، رسول اللہ کی وہاں پہ موجود ہوگی، جب بارگاہ رب العزت میں میری حاضری ہوگی، میرا پروردگار عالم مجھ سے پوچھ دے گا اے میرے بندے امام مالک تم میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں بارگاہ رب العزت میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار الہ العالمین، مولا نے میرے سجدے تیرے شایان شان کے مطابق ہے، نہ میری نمازیں تیری شایان شان کے مطابق ہے، نہ میرے روزے تیرے شایان شان کے مطابق ہے، نہ میرا حج تیری شایان شان کے مطابق ہے، نہ میرے دیگر اعمال تیری شایان شان کے مطابق ہے۔ عشق دیکھو امام مالک کا، امام مالک فرماتے ہیں پروردگار عالم جب بروز قیامت مجھ سے سوال کر دے گا تو میں نماز کا واسطہ نہیں دوں گا، میں روزے کا واسطہ نہیں دوں گا، میں حج کا واسطہ نہیں دوں گا، میں صدقہ زکات و خیرات و صدقات کا واسطہ نہیں دوں گا،
تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اسی کانٹے کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ پروردگار عالم تیرے محبوب کے کانٹے کے وسیلے سے مولا میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے امام مالک کا، بزرگوں کا عشق۔ عشق سیکھنا ہو تو مولائے کائنات سے، عشق سیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو عمر سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو عثمان ذو النورین سے سیکھو۔ خلیفہ سوم ہے حضرت عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر، ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا ہے، پہاڑ کے قریب سے جب اس پہاڑ کے قریب گئے خلیفہ سوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گئے تو یکایک اس پہاڑ کو دیکھ کر کے حضرت عثمان غنی مسکراتے ہیں۔ ساتھ اسی طرح سنیں، بولنے کی ضرورت بہت آرام سے سنیں۔ حضرت عثمان غنی مسکرا رہے پہاڑ کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سوال کیا عثمان مسکراتے کیوں؟ ابھی کیا معاملہ ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اے لوگوں، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اس پہاڑ کے قریب سے گزرا تھا، اور جب اس پہاڑ کے قریب سے گزرا تھا تو میں نے اپنے رسول کو، میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ میرے آقا نے اس پہاڑ کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا اس پہاڑ کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ میرے آقا کی مسکراہٹ مجھے یاد آ گئی، میں بھی مسکرا دیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب اختر صاحب جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، پوری دنیا سے۔ دنیا میں بہت سارے ڈریس ہیں، کرتا پاجامہ ہے، کھان ڈریس ہے، پینٹ شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، جینس ہے، پتہ نہیں اتنے لباس ہیں، اتنے لباس ہیں کہ لباس کا نام ہے اور آپ کو نہیں معلوم، اتنے لباس ہیں، نہ ہمارا پورا پہنے ہیں نہ نام جانتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، خانہ کعبہ جاؤ، کتنے قیمتی لباس ہو، کتنے روپیے والا لباس ہو، کتنے زرق برق لباس، جب آپ خانہ کعبہ پہ جائیں گے آپ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے بندو تب تم میری بارگاہ میں آؤ تو اپنے تمام لباس کو اتار دو، اپنے تمام لباس کو اتار دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اگر کوئی کرتا پہن کے جاتا ہے تو کیا کرتا ناپاک ہے؟ کیا نہیں، ناپاک نہیں، پاک صاف ہے، مکمل پاک صاف ہے۔ باوجود اس کے کوئی جبہ پہن کے جائے، کوئی عمامہ پہن کے جائے، کوئی کرتا پہن کے جائے، کوئی اور لباس پہن کے جائے، لیکن حکم شرع یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں میرے گھر کا طواف کرنے آئے تو دنیا کا کتنا قیمتی لباس پہنا ہو، اپنے لباس کو اتار دے۔ اب اس کے بدن پہ دو ہی لباس ہوں گے، ایک چادر ہوگی اور ایک لنگی ہوگی، ایک چادر ایک لنگی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ لباس خراب تھا؟ کیا وہ کپڑے اچھے نہیں تھے؟ معاملہ کیا تھا؟ صرف دو لباس، ایک چادر ایک لنگی، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، طواف خانہ کعبہ کے لیے ایک چادر کی ضرورت ہے، ایک لنگی کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ، کرتا پہن سکتے ہو، پاجامہ پہن سکتے ہو، پینٹ شرٹ پہن سکتے ہو، کوٹ پہن سکتے ہو، جبہ عمامہ پہن سکتے ہو، اور نہ جانے جتنے طرح کے لباس ہیں تم سب کو پہن سکتے ہو۔ لیکن جب تم میری بارگاہ میں آؤ، پروردگار کی عالم کی بارگاہ میں آؤ، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آؤ، تو اب دنیا کے تمام لباس کو اتار دو، اب تیرے بدن پہ دو ہی لباس ہوگا۔ عالم خیال میں میں نے سوال کیا، پروردگار عالم الہ العالمین، کیا میرا لباس پھٹا تھا؟ کیا میرا لباس پرانا تھا؟ کیا میرا لباس خراب تھا؟ کیا میرا لباس ناپاک تھا؟ جواب آیا، اے میرے بندے، اے نادان، تم مجھ سے سوال کرتے ہو، نہیں، تیرے لباس پھٹا نہیں تھا، پرانا نہیں تھا، بوسیدہ نہیں تھا، ناپاک نہیں تھا، بلکہ تیرا لباس بہت
بہت اچھا تھا، لیکن حکم شرع یہ ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو اپنے تمام تر لباسوں کو خانہ کعبہ میں آنے سے پہلے اتار دو۔ اب تو ہی تیرے بدن پہ لباس ہوں گے، ایک چادر ہوگی، ایک لنگی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے محبوبوں کا پسندیدہ لباس ہے، یہ میرے محبوبوں کا پسندیدہ لباس ہے۔ میں نے سوال کیا پروردگار عالم یہ پسندیدہ لباس تیرا کون محبوب پہنا تھا؟ اور جواب آیا اے نادان تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، اب ایک تاریخ کا پنہ پلٹو، تاریخ کے صفحات کو پلٹو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، باپ دیوار کھڑا کر رہا تھا، بیٹا اسماعیل ہے جو گارا بنا کر کے مٹی کا گارا بنا کرتے خانہ کعبہ کی دیوار کے لیے گارا بناتے جاتا تھا اور اس تک پہنچاتے جاتا تھا۔ باپ دیوار کو تیار کرتے جاتا تھا، بیٹا گارا بناتے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ اکبر، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اے پروردگارا، اے الہ العالمین، اے مالک کا بندہ نوازا، مولا میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے پروردگار، اب کیا کروں پروردگار عالم؟ پروردگار عالم کے جانب سے آواز آیا اے بھائی میرے بندے، اے ابراہیم جبل ابن ابی قبیس پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب جس کا جی چاہے آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں کمزور ہوں مولا، میں ناتواں ہوں پروردگار عالم، بھلا میری آواز کہاں سے کہاں تک پہنچے گی پروردگار عالم؟ میری اتنی دھیمی آواز ہے مولا، میری اتنی دبی دبی آواز ہے پروردگار عالم، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور ساری دنیا تک تیری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے آواز کیا، مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابن ابی قبیس پر کھڑے ہو کر کے جب یہ اعلان کیا، مورخین فرماتے ہیں کہ جو جہاں تھا وہاں تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچ گئی، حضرت ابراہیم کی آواز پہنچ گئی، یہاں تک کہ جو باپوں کے پشتوں میں تھے ان کی بھی ان تک بھی آواز پہنچ گئی، جو ماں کے رحموں میں تھے ان تک بھی آواز پہنچ گئی، جو عالم ارواح میں تھا ان تک بھی آواز پہنچ گئی، جو جہاں تھا وہاں تک آواز پہنچ گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں سعی، صفا مروہ کی سعی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی بات کو رکھ کر کے میں بیٹھوں گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ دونوں پہاڑی، یہ دونوں پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت ہے، ماں کی ممتا ہے، اسی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، سنگلاف علاقہ تھا، اب اسی وادی میں جب چھوڑ کر چلے گئے، پیاس کی شدت تھی، ماں کی ممتا تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے چین تھے، اللہ اکبر، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں پانی کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں گھومتی رہی، پھرتی رہی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ۔ بالآخر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑی ماری تو اللہ رب العزت نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، اور چشمے کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پانی کو جو بھی جس جائز نیت سے پیے گا
اللہ رب العزت اس کے جائز نیتوں میں کامیابی عطا فرما دے، جس کا نام زمزم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا جس وقت وہاں پہ پانی نہیں تھا، اس وقت تو پانی ہی پانی ہے، ٹینکر میں پانی، ہوٹل میں پانی، جگہ جگہ پانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور جو بھی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئے گا، معتمر ہوگا، عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، اس پر واجب یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر آب زمزم جہاں پہ رکھا ہوتا ہے پیٹ بھر آب زمزم پیے اور آب زمزم پینے کے بعد صفا سے لے کر کے مروہ تک، مروہ سے لے کر کے صفا تک، صفا سے لے کر کے مروہ تک، مروہ سے لے کر کے صفا تک کی سعی کرے، دوڑ لگائے، چکر لگائے۔ اسی بیچ میں حاجی صاحب گئے ہوئے ہیں، اسی بیچ میں 100 سے 200 میٹر کی دوری پڑتی ہے، ڈسٹینس پڑتا ہے، ایک جگہ ہے، اسی جگہ پہ ایک گرین بتی پہلے والے جگہ پہ ہوتی ہے اور دوسری والی جگہ پہ بھی گرین بتی ہوتی ہے۔ وہاں پہ حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تم صفا اور مروہ کی سعی کرو تو تم اس جگہ پہ دوڑ کر کے اس طرح دوڑ کر کے پار ہو کہ اجلت میں پار ہو رہے ہو، جلد بازی میں پار ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس وقت پانی کی قلت ہے، لیکن آج تو جگہ جگہ پانی ہے، گھر میں پانی ہے، ہوٹل میں پانی ہے، ٹینکر میں پانی ہے، پھر آج دوڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ عالم خیال میں نے سوال کیا، پروردگار عالم، وہ ایک زمانہ تھا جس وقت پانی کی قلت تھی، جس وقت پانی کی کمی تھی، مولا اس وقت ہاجرہ دوڑی تھی، پانی کی تلاش جستجو میں دوڑی تھی، پروردگار عالم اس وقت پانی کی قلت تھی، لیکن مولا آج کون سی قلت ہے، آج کون سی پانی کی کمی ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا، اے نادان، تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، ارے سنو، یہ میری ایک نیک بندی کی سنت ہے، یہ میری ایک نیک بندی کی سنت ہے، میں نے اس کی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور اتنا پسند کیا کہ صبح قیامت تک کے لیے جتنے لوگ حج میں یا عمرہ میں جائیں گے سب کے لیے وہ واجب ہوگا کہ صفا اور مروہ کا دوڑ لگائے، چکر لگائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حاجی صاحب اختر کا معامر ہے، یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کی صعوبتوں، اللہ تعالیٰ انہیں سفر کی صعوبتوں سے دور فرمائے، سفر کی پریشانیوں سے دور فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور جب یہ مدینہ شریف جائیں، میرے آقا کے دیار میں جائیں، تو جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے سلام محبت پیش کرتے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے سلام پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے غلاموں میں سے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے غلاموں میں سے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ چلے جاؤں، یا رسول اللہ، اتنی دولت نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، یا رسول اللہ، اتنی استطاعت نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو نہ روپیہ کی ضرورت، نہ طاقت کی ضرورت، نہ دھن دولت کی ضرورت، یا رسول اللہ جسے آپ بلاتے ہیں وہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ، ہم تمام غلاموں کا عاشقوں کے سلام محبت کو پیش فرما دو، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، پروردگار مولا تیرے محبوب کے روضے کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما دے، آمین کہیے نا، آمین، آمین۔ اگر آپ نہ دیں گے تو، اور اگر ان کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کو کوئی دقت ہے کیا؟ تو بولتے کہیں کہیے نا آمین۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ بولیے نا۔ ارے مومن کی تو تمنا ہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے، آخری تمنا خواہش یہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کچھ دیکھوں نہ دیکھوں، مولا تیرے محبوب کا دیار ضرور دیکھوں۔ مومن کی تو یہی خواہش ہوتی ہے،
نہیں ہے کوئی دنیا میں سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان تیز بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء نہیں اللہ. ہے کوئی دنیا میں سہارا یا رسول اللہ. کوئی ساتھ نہیں دے گا میرا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. حضور یہ ہے ایسے جو قبر میں بھی ساتھ دیں گی، حشر میں بھی ساتھ دیں گی. نہیں ہے کوئی دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ. اور تڑپتا ہے میرا دل، ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا ہے میرا دل، ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو پھر مدینے میں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء بلا اللہ لو سبحان پھر اللہ. مدینے میں. اور ایک جماعت ہے جو ڈگر 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 گلی گلی نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزہ رکھو جنت میں جاؤ گے، حج کرو جنت میں جاؤ گے، زکات دو جنت میں جاؤ گے، صدقات دو جنت میں جاؤ گے، خیرات کرو جنت میں جاؤ گے. اسی کی رٹ لگائے ہوئے. لیکن فقط آنا لکھے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ. نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار عالم جناب اختر صاحب مولا تیری بارگاہ کی حاضری کے لیے انہوں نے عزم کیا ہے. پروردگار عالم مولا تو ان کے سفر عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پروردگار عالم مولا یہ سفر کی صعوبتوں سے، دقتوں سے، پریشانیوں سے، کلفتوں سے مولا دور فرما دے. اللہ تعالیٰ پروردگار عالم مولا جس طرح یہ تیری بارگاہ میں جا رہے ہیں پروردگار، یہ امانت ہے پروردگار عالم، اس امانت کو پروردگار سفر عمرہ کے بعد ہمارے پاس یہ واپس لوٹ جائے. اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ رحمت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.